آیت نمبر 85 کا لفظی ترجمہ، پھر تم ہی وہ ہو کہ اپنے لوگوں کو قتل کرتے ہو اور ایک جماعت کو اپنے میں سے ان کے گھروں میں سے نکالتے ہو، ان پر گناہ اور ظلم سے چڑھائی کرتے ہو، اور اگر وہ تمہارے پاس قیدی ہو کر آئیں تو ان کا تاوان دیتے ہو، حالانکہ تم پر ان کا نکالنا بھی حرام تھا۔ کیا تم کتاب کے ایک حصہ پر ایمان رکھتے ہو اور دوسرے حصہ کا انکار کرتے ہو؟ پھر جو تم میں سے ایسا کرے اس کی یہی سزا ہے کہ دنیا میں ذلیل ہو اور قیامت کے دن بھی سخت عذاب میں دھکیلے جائیں، اور اللہ اس سے بے خبر نہیں جو تم کرتے ہو۔ اولئک الذین اشتروا الحیاة الدنیا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کی زندگی کو آخرت کے بدلہ خریدا، سو ان سے عذاب ہلکا نہ کیا جائے گا اور نہ انہیں کوئی مدد مل سکے گی۔ ان تینوں آیتوں میں بہت سارے فوائد ہیں۔ آیت نمبر 84، 85 اور 86 میں سب سے پہلے نمبر پہ قرآن کریم کا ایک نہایت پیارا اور بہترین انداز۔ قرآن کریم بنی اسرائیل کو ایک دوسرے کے قتل کرنے سے، ایک دوسرے کو جلا وطن کرنے سے، ظلم کرنے سے روکتا ہے، لیکن اس کے لیے انداز ایسا اپنایا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اپنے آپ کو قتل نہ کرو، اپنے آپ کو گھروں سے نہ نکالو۔ یعنی کہ اس انداز میں اشارہ ہے کہ آپ ایک ہی آدم کے بیٹے ہیں، ایک قوم ہے آپ کا، آپ ایک دوسرے کو کیسے قتل کر سکتے ہیں؟ آپ ایک دوسرے کو گھروں سے کیسے نکال سکتے ہیں؟ آپ ایک دوسرے پر کیسے ظلم کر سکتے ہیں؟ تو یہ بہت ہی اچھا اور بہت اعلیٰ انداز ہے جو کہ ایک انسان میں نہایت اثر انداز ثابت ہوتا ہے۔ دوسرے نمبر پہ بنی اسرائیل کا اقرار ذکر ہے کہ انہوں نے اس وعدے پر، اس میثاق پر اقرار کیا، اور اقرار کرنے کے ساتھ ساتھ انہوں نے ان وعدوں کو توڑ دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی مذمت بیان کی ہے کہ آپ ایسے لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ وعدہ کرتے ہیں اور وعدے پر وفا نہیں کرتے، اور اس میں ان لوگوں کی بھی مذمت ہے جو اس امت سے ہو اور وعدہ کریں اور وعدے کے پاسداری نہ کرے۔ تیسرے نمبر پہ اللہ تعالیٰ نے اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ انسان کوئی بھی ہو، آپ اس کے ساتھ گناہ میں مدد نہیں کر سکتے، آپ گنہگار کے مددگار نہیں بن سکتے۔ چوتھے نمبر پہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات واضح کی، اور یہ بڑی ضروری بات ہے، کہ شریعت کے بعض احکامات پر کفر کرنا ایسا ہے کہ جیسے انسان پوری شریعت پر کفر کرتا ہے۔ بنی اسرائیل فدیے پر ایمان لاتے تھے، فدیے کو مانتے تھے، لیکن قتل کرنا اور جلا وطن کرنے پہ ایمان نہیں رکھتے تھے، اس میں اپنے خواہش کے پیچھے چل رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایسا کرنا یہ بعین ہی کفر ہے، اور پورے کتاب اور پوری دین پر یہ کفر ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان آیتوں میں قیامت کے دن کو ثابت کیا ہے کہ قیامت کا دن ایسا دن ہے کہ جس میں لوگوں نے اللہ رب العالمین کی طرف جانا ہے۔ تو سمجھدار انسان وہ ہے کہ جب وہاں اس کے ساتھ حساب ہو، تو سمجھدار وہ ہے کہ حساب ہونے سے پہلے دنیا میں اپنے ساتھ حساب کرے۔ وہاں جا کر پچھتانے سے بہتر ہے کہ انسان دنیا میں رہ کر اس گھر کے لیے تیاری کرے۔ اور ان آیتوں میں یہ بات بھی ثابت ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی دو طرح کے صفات ہیں۔ ایک وہ صفات ہے جن کو کہا جاتا ہے صفات ثبوتی، اللہ تعالیٰ علیم ہے، اللہ تعالیٰ خبیر ہے، اللہ تعالیٰ قدیر ہے، اللہ تعالیٰ علی کل شیء قدیر ہے، یہ صفات ثبوتی ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ صفات سلبی ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ سے منفی کی ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ یہاں فرماتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ بے خبر نہیں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ باخبر اور علیم ہے۔ اور ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو ڈانٹا ہے جو لوگ دنیا کو اختیار کرتے ہیں نعوذ باللہ آخرت کے بدلے، جو دنیا کو سلیکٹ کرتے ہیں اور آخرت کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بات ثابت کی ہے کہ ایسا جو بھی انسان کرتا ہے وہ ناقص العقل ہے، وہ کم عقل والا انسان ہے۔ ایک سمجھدار انسان کبھی بھی ابدی زندگی کو ترک نہیں کرے گا، ایسی زندگی جس میں مزے ہی مزے ہیں،
ایسی زندگی جس میں راحت ہی راحت ہے، کبھی بھی اس زندگی کے بدلے اس زندگی کو سلیکٹ نہیں کرے گا جس زندگی میں پریشانیاں، مصیبتیں اور محدود زندگی۔ تو جو بھی انسان آخرت کو ترک کرتا ہے اور دنیا کو اختیار کرتا ہے وہ سفیہ ہے، وہ ناقص العقل انسان ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بات بھی یہاں پر ذکر کی ہے کہ اگر موجودہ بنی اسرائیل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لائے اور کفر کے حالت میں دنیا سے چلے جائیں تو یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہیں گے۔ اور ایک بات اور بھی اللہ تعالیٰ نے ان آیتوں میں ثابت کی ہے کہ مجرم انسان جو ہوتا ہے، جو گنہگار ہوتا ہے، قیامت کے دن اس انسان کے ساتھ کوئی بھی کسی قسم کی مدد نہیں کر سکتا۔ جو کافر ہے، جو مشرک ہے، جو منافق ہے، جو مرتد ہے، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آگ میں رہیں گے، وہ آگ سے کسی بھی صورت میں نہیں نکل سکتے۔ لیکن جو گنہگار ہے، موحد اور گنہگار ہے، ان کے بارے میں پہلے بھی ہم نے کہا تھا کہ یا تو اللہ تعالیٰ ان کو اپنے رحم سے جنت میں داخل کر دیں گے ابتدا سے، یا پھر یہ ہے کہ کسی کی شفاعت اور سفارش کی وجہ سے وہ جنت میں داخل ہوں گے، بشرطے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت ہو اور سفارش کرنے والا موحد ہو، یا پھر اپنی سزا کاٹ کر پھر وہ جنت میں داخل ہو سکتا ہے اللہ کے حکم سے۔